مزید جو ہے وہ سنگین ترین میں تو کہوں گا کہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور اب سائبر کرائم اتھارٹی بنانے پر جو ہے وہ ایک ایجنسی بنائی جا رہی ہے، سائبر کرائم نیشنل ایجنسی بنائی جا رہی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت. اور پہلے اتھارٹی بنانا تھی، اتھارٹی پہ اختلاف ہو گئے، اب ایجنسی بنائی جا رہی ہے، اور قانون سازی کے بعد بذریعہ ایکٹ سائبر کرائم ایجنسی کی تشکیل ہو جائے گی جی. اور اس سے آپ کسی کو بھی فیک نیوز کے نام پہ پکڑ سکیں گے، صحافیوں کو پکڑ سکیں گے، اور یہ سب کچھ آپ کر سکیں گے. اور اس میں سرکار بھی اپلیکیشن دے سکتی ہے، اور کوئی پرائیویٹ پرسن بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس میں باقاعدہ فورس بھرتی کی جائے گی، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں جو ہلکی پھلکی سانس یا آکسیجن چل رہی ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور خبر، کیونکہ یہ رجیم ایسی ہے، ان کا ویژن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر ملک کو بلکہ دشمن ملک کو بھی بچائے ایسے ویژن سے جو ان کا ویژن ہے. اور دوسرا ہے جی ویژن ان کا کہ بیرون ملک پاکستانی، چونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، جمہوری اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان سب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ وہ زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو مزید ٹائٹ کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں، اور آپ عمران خان کی بات نہ سنیں، پی ٹی آئی کی بات نہ سنیں، اور دوسری جانب اوورسیز پاکستانیوں کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. جو ہلکا پھلکا سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے والدین کو، اس کی فیملی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ان سے انتقام لیا جاتا ہے. تو اس پہ ایک اور کام شروع کر دیا ہے جی. اور وہ خبر ہے کہ ایف بی آر نے بیگیج اسکیم میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یعنی جب باہر سے پاکستانی جاتے ہیں اپنے ملک تو وہ کچھ نہ کچھ اشیاء لے کے جاتے ہیں، اور کچھ گفٹس لے کے جاتے ہیں، کوئی اپنے استعمال کی چیزیں، کوئی اپنی فیملی کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو اس میں اب انہوں نے کمی کر دی ہے جی. بیگیج اسکیم جو ہے وہ اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا صرف ایک موبائل فون جو ہے ذاتی استعمال کا وہ آپ لے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا کرے گا وہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا. اور اس میں اضافی اشیاء جو پکڑی جائیں گی، باقی جتنی بھی اشیاء ہوں گی وہ ساری کی ساری جنہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور اس کو ضبط کر لیا جائے گا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اضافی اشیاء پہ جو ڈیوٹی ہے، ٹیکس ہے، جرمانہ ادا کرنے کے باوجود بھی کلیئر نہیں ہوں گی. یعنی کہ آپ لے جا ہی نہیں سکتے. اگر آپ لے جائیں گے تو آپ ڈیوٹی بھی اگر کہیں گے کہ میں ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہوں، تب بھی وہ کہیں گے جی ہم آپ کو واپس نہیں کرتے. یہ کیا گیا. اور صرف آپ $1200 سے زائد مالیت کی اشیاء جو ہے وہ کمرشل تجارت تصور ہوگی. اب $1200 جو ہے جی، $1000 جو ہے وہ بنتا ہے تقریباً اس وقت 2,75,000 کا، یعنی کہ 2.25 لاکھ کا. اب 2.25 لاکھ یا 3 لاکھ روپے میں سے آپ یہ سوچ لیں کہ باہر سے جاتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کو اپنی فیملی، اپنے والدین سب کے ساتھ، تو 3 لاکھ روپے میں اسے $1200 میں وہ کیا خریداری کر کے لے جا سکے گا. تو یہ صورتحال اس وقت ہے. تو اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے جی. اور بیگیج رولز 2006 میں انہوں نے ترمیم کی ہے، لہٰذا آئندہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر چیزوں کو لے کر آئیں، اور سوچ سمجھ کر لے کے آئیں. ووٹ کا حق پہلے ہی آپ سے چھین چکے ہیں، عمران خان صاحب نے دیا تھا لیکن یہ چھین چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں، مزید خبریں جی. سانحہ 9 مئی جسے کہا جاتا ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. اعتراضات ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو رہنما ہیں، بہت سارے کارکن ہیں، بہت سارے پاکستانی ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے، وہ سیاسی قیدی ہیں. اس میں سینیٹر بھی ہیں، اس میں سابق وزراء بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ میاں محمود رشید ہیں. ان سب کو گرفتار کیا ہوا ہے. باقی 85 قیدی جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں. تو کچھ کے خلاف جی فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور پچھلی تاریخ پہ، اور کل ان کی دوسری تاریخ تھی. لیکن جو ہے ATC کے جج جو ہیں امجد علی شاہ صاحب رخصت پہ تھے، لہٰذا
وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ یہ مقدمہ ہے، تو سیاسی بنیادوں پہ سماعت ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ پچھلی سماعت پہ عمران خان صاحب اور دیگر جو ہیں ان کے کارکنان پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی جیل میں ایک منی ریلی ہو گئی تھی، اور باقاعدہ طور پہ ایک کارنر میٹنگ ہو گئی تھی، جلسہ ہی کہہ لیں، تو عمران خان صاحب اس میں موجود تھے، اور اس میں کارکنان کو دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے عمران خان صاحب کو پنجرے میں لایا گیا تھا، تو اس پنجرے میں بھی عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے اور بڑے خوش تھے، اور کارکنان سے ان کی فلائنگ کس بھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سانحہ ہوا تھا ڈی چوک قتل عام، اور بہت سارے جانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، شہید ہو گئے، اس میں عمر ایوب صاحب کی ڈی چوک احتجاج پہ عبوری ضمانت منظور کر لی گئی، اور ان کی 16 دسمبر تک ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب کی 5 مقدمات میں مزید عبوری ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، اور 21 دسمبر تک ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج تھے آصف محمود صاحب، اور تھانہ اپر اور سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور افضل مجوکا صاحب نے ضمانتیں منظور کی ہیں، یعنی تمام اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور پنجاب بھر کی عدالتوں میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان، ان کے رہنما اور ان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہیں ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی۔ دوسری حکومت ایک اور کام کر رہی ہے، آج حکومت کے بارے میں ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ حکومت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل بھی ایک بہت ہی خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب سرکاری ملا سامنے آ گئے ہیں، سرکاری مولوی جسے کہتے ہیں، اب سرکاری ملاؤں کو سامنے لا کر انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے، اور ان سے من پسند بیانات، اور پھر مدارس اور مدارس میں تقسیم، اور مدارس کے طلبہ کو فرقہ واریت کی ہوا لگائی جا رہی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے کہ مدارس کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور مختلف مسالک کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ سب آپس میں ہی ان کو تقسیم کر کے اور ان کو مد مقابل لایا جا رہا ہے، صرف تقسیم نہیں کہا جا رہا، مد مقابل، اور ان میں مخاصمت اور دشمنی شروع کروائی جا رہی ہے، اور یہ ساری سرکار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک گر سکتے ہیں اپنے جعلی نظام کو بچانے کے لیے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب کو لایا گیا جی، وہ ہر دور کے حکومتی ملاؤں میں شامل ہوتے ہیں، تو انہیں لایا گیا، اور انہیں کہا گیا جناب آپ اور پھر تارڑ صاحب اور پھر نقوی صاحب مختلف جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مدارس میں جا کے یہ ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس سے میرا خیال ہے فتنہ حقیقتاً اسے کہتے ہیں، تو جو کھڑا کیا جا رہا ہے محض سیاسی فائدے کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، نظریاتی ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بل جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کے تحت منظور کر لیا، اور پارلیمان نے منظور کر لیا، صدر مملکت کے پاس پہنچ گیا، اب وہاں سے اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پہ روکا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں غیر آئینی ترمیم میں وہ سارے کالے قوانین جو ہیں ان کو نکلوا دیا، ڈرکونین لا جو تھے ان کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے اس کو پبلک کیا، لوگوں کو بتایا، صحافیوں کو بتایا، میڈیا کو بتایا، اور قوم کو بتایا، اور وہ منظور نہیں ہو سکے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ آج سارا جو ہے ان کے، وہ کہنا چاہیے کہ ان کے دودھ میں، وہ کہتے ہیں ہمارے دودھ میں مینگنیاں ڈالی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جی ایک اور خبر بھی ہے، پی ٹی آئی کے 54 گرفتار 54 کارکنان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ طاہر عباس سپرہ صاحب نے سماعت کرنی تھی لیکن نہیں لائے گئے، ان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیجا گیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ اتنے زیادہ دن کے لیے آپ شناخت پریڈ پہ نہیں بھیج سکتے، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کے لیے بھیجیں، کیونکہ شناخت پریڈ کے نام پہ کیا یہ جاتا ہے کہ سیاسی کارکنان کو اور شہریوں کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی نہ ضمانت ہو سکتی ہے اور نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ان کو محض سبق سکھانے کے لیے اور ان کو تشدد کرنے کے لیے، یہ کہیں تشدد کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے جیلوں میں، تاکہ جی شناخت پریڈ جب ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ تھے یا نہیں تھے، لیکن اس وقت تک وہ بیچارے جیلوں میں گلے سڑے رہتے ہیں۔ اور آج کل جن کو گرفتار کیا گیا ان میں زیادہ تر پختون ہیں، جو جن کے پاس خیبر پختونخوا کے کارڈ تھے یا پختون بولتے تھے، غریب مزدور محنت کش، ان کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت چل رہی ہے،